کی ہمت نہیں کرنا، خود نسل کا تیری وہ صفایا ہی نہ کر دیں، اجمیر میں سروے کی حماقت نہیں کرنا، خود نسل کا تیری وہ صفایا ہی نہ کر دیں، اجمیر میں سروے کی حماقت نہیں کرنا، نسلوں کا پتہ تک نہیں چلتا ہے خبردار، زہرا کے دلاروں سے بغاوت نہیں کرنا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے یہ مرد مجاہد، وہ مرد درویش، وہ قلندر جو رنگ کی وہ تیزار لے کر کے آیا تھا، ملک ہندوستان کے بچوں کی زبان پر لبیک کا نعرہ لگایا۔ یہی مجمع ہوگا، یہی رنگ ہوگا، یہی آہنگ ہوگا، یہی سلمان اظہری ہوگا۔ میں نے ایک شعر کہا تھا کہ ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے، ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے، دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، دشمن آقا کو خبر کر دو شیر واپس پلٹ کے آیا ہے، دشمن آقا کو خبر کر دو شیر واپس پلٹ کے آیا ہے۔ سرخرو ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں، زندگی کو نیا عنوان بھی دے سکتے ہیں، یہ میری قوم کا بچہ بھی صدا دیتا ہے، ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب تم فرما دو لوگوں سے کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری فرما برداری کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، تھوڑی ایکو اور کم کر دیں، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، گروہ قریش کے پاس ٹھہرے، اور آپ نے فرمایا کہ اے گروہ قریش، وہ کیا کرتے تھے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں بتوں کو نصب کیا تھا اور ان کو سجا سجا کر ان کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آبا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دین کے خلاف ہو گئے ہو۔ تو اس بات پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو سجدے اس لیے کرتے ہیں، ان کو اس لیے پوجتے ہیں، ان کو اس لیے سجا کے ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو محبوب کی فرما برداری کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کی فرما برداری کرو، تب تم سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اگر محبوب کی اطاعت نہیں کرو گے، محبوب کی اتباع نہیں کرو گے، محبوب کی فرما برداری نہیں کرو گے، میرے محبوب سے محبت نہیں کرو گے، تو تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم بتوں کو پوجتے ہو۔ تب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا تھا، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو۔ قرآن کا حکم ہے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو محبوب خدا کے پیچھے پیچھے چلے آؤ، محبوب خدا کی پیروی کرتے ہوئے چلے آؤ، محبوب خدا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے چلے آؤ۔ لیکن خبردار، بڑا بھائی بن کر ان کے ساتھ میں مت چلنا، باپ بن کر ان کے آگے مت چلنا، ایک اچھا امتی بن کر ان کے پیچھے پیچھے چلے آؤ، کیونکہ ریل کا وہ ڈبہ سفر کرتا ہے جو انجن کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، جس کی کڑی انجن کے ساتھ جڑی ہوتی ہے وہی انجن کے ساتھ چلتا ہے، اور جس کی کڑی انجن کے ساتھ نہیں جڑتی ہے، فرسٹ کلاس کا ہو، تھرڈ کلاس کا ہو، اس کا ٹکٹ کوئی نہیں لیتا، اس پر سفر کوئی نہیں کرتا۔ لیکن انجن کے ساتھ جس کی کڑی جڑی ہوئی ہوتی ہے اس پر سفر بھی سبھی کرتے ہیں، اس کا ٹکٹ بھی سبھی لیتے ہیں۔ تو پتہ چلا ڈبے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، انجن کی قدر و قیمت ہے۔ گویا کہ انجن زبان حال سے کہتا ہے ڈبہ کمزور ہی صحیح تو کیا ہے، میں تو کبھی ہوں، میں تو طاقتور ہوں۔ بلا شبہ قرآن کریم ہمیں رہنمائی دیتا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ،
کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو محبوب کی فرما برداری کرو، محبوب کی اطاعت کرو، محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اطاعت 3 طریقے کی ہوتی ہے، محبت، ایک ڈر کی اطاعت، ایک لالچ کی، ایک محبت کی۔ اس آیت کریمہ کو محبت کے ساتھ شروع کیا گیا، اور یہاں پر محبت کی اطاعت مقصود ہے، کیونکہ ڈر اور لالچ کی اطاعت تو منافقین بھی کیا کرتے تھے۔ اب محبت 3 طریقے کی ہوتی ہے، ایک تو چھوٹے سے، دوسری برابری والے سے، اور تیسری ہوتی ہے اپنے سے بڑے سے، وہ بھی عظمت کے ساتھ۔ اتبعوا سے یہ معلوم ہوا کہ محبت عظمت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ محبت اس طریقے سے نہ کریں کہ بڑا بھائی سمجھ کر کریں، بلکہ محبت جو ان کے شایان شان ہو، نبوت اور رسالت کی بنا پر جو محبت کی جائے۔ اور محبت کے معیار حضور نے فرمایا ہے، ایک حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ بھائی بہن اولاد سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے یہ۔ میری تقریر سمجھتے سمجھتے بھی آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا، اور جب سمجھنے لگیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی اٹھتا وہ نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ تو ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ تو میرے حضور کا وہ آستانِ عالیہ ہے کہ جہاں ہر سائل کی جھولی بھری جاتی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جہاں ہر گناہگار کی بخشش ہو جایا کرتی ہے، جہاں ہر ایک کو نعمت میسر ہو جاتی ہے، وَاللَّهُ مُعْطِي وَأَنَا قَاسِمٌ، جہاں بیگانوں پر رحمت و نور کی بارشیں ہو جایا کرتی ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور جہاں اللہ تک پہنچنے کی رہنمائی مل جایا کرتی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے رسول کا وہ آستانِ عالیہ ہے کہ جہاں ناپاک آتا ہے تو پاک بن جاتا ہے، جہاں شقی آتا ہے تو سعید بن جاتا ہے، جہاں بے دین آتا ہے تو دیندار بن جاتا ہے، جہاں ادنا آتا ہے تو اعلیٰ بن جاتا ہے، جہاں غریب آتا ہے تو امیر بن جاتا ہے، جہاں امیر آتا ہے تو جہانگیر بن جاتا ہے، راگیر آتا ہے تو دستگیر بن جاتا ہے، اور غلام آتا ہے تو امام بن جاتا ہے، اعرابی آتا ہے تو صحابی بن جاتا ہے، جہنمی آتا ہے تو جنتی بن جاتا ہے۔ اور سنیں، جہاں ابو بکر آتے ہیں تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں، جہاں عمر آتے ہیں تو عدالت کے تاجدار بن جاتے ہیں، جہاں عثمان آتے ہیں تو سخاوت کے تاجدار بن جاتے ہیں، جہاں علی آتے ہیں تو شجاعت کے تاجدار بن جاتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی صفحہ نمبر 911 پر، بڑی پیاری حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا، کیا تو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ کیا تو نے قیامت کا آنے کا انتظام کر لیا ہے، کچھ تیاری کی ہے؟ اس نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے نمازوں کو، روزوں کو، سجدوں کو بہت زیادہ توشہ نہیں بنایا ہے، میرے پاس یہ بہت زیادہ نہیں ہے، پر یا رسول اللہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے یعنی آپ سے محبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر میدان محشر میں میرے ساتھ رہے گا، تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ پتہ چلا اگر حضور سے محبت کرو گے تو جنت میں حضور کے ساتھ رہو گے، اگر دنیا دار سے محبت کرو گے تو دنیا دار کے ساتھ رہو گے، لیکن اگر مدینے کے تاجدار سے محبت کرو گے تو مدینے کے تاجدار کے ساتھ رہو گے۔ اور محبت کیسی ہونا چاہیے؟ حضرت زید ایک صحابی ہیں، جب یہ چھوٹے تھے تو ان کا بچپن کا زمانہ تھا، نانی کے گھر جا رہے تھے، راستے میں بنو قیس نے ان کو لوٹ لیا اور جا کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے کو بیچ دیا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو ان کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ اب ادھر ان کے جو ماں باپ تھے ان کو ڈھونڈتے تھے، پھرتے تھے، روتے تھے، گلیوں میں ٹہلا کرتے تھے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا، میرا بیٹا کہاں چلا گیا، اس طریقے سے انہیں ڈھونڈا کیا کرتے تھے۔
تو ایک دن ان کے محلے کے لوگ حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں دیکھا کہ زید ٹہل رہے ہیں، تو زید سے ملاقات کی، کہا زید تم یہاں ٹہل رہے ہو، تمہارے ماں باپ تو رو رو کے برا حال کر دیا، کیونکہ جس کا بچہ ہوتا ہے نا، جس کی اولاد ہوتی ہے، اسے اپنی اولاد سے بہت پیار ہوا کرتا ہے، چاہے اس کی اولاد کیسی بھی ہو، غلط ہو صحیح ہو، لیکن اسے اپنی اولاد سے بہت پیار ہوا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا 3 دن سے گم ہے، 3 دن ہو گئے میرا بیٹا نہیں ملا۔ حضور فرماتے تیرا بیٹا پھلا جگہ کھیل رہا ہے، وہ دوڑ لگا دیتے ہیں، تو حضور فرماتے اس کو روکو، اس کو بلایا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ 3 دن سے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، اپنے بیٹے کے پاس جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تو اپنے بیٹے کے پاس جا رہا ہے، وہاں اور بھی بچے کھیلتے ہوں گے، کسی کے سامنے جب تو وہاں جائے گا تو اس کو بیٹا کہہ کے مت بلانا۔ کہا یا رسول اللہ بیٹا کہہ کے نہ بلاؤں، یہ کیا بات ہوئی، میرا بیٹا ہے 3 دن سے مجھ سے جدا ہے، اس کے غم میں ہم لوگ تڑپ رہے ہیں اور ہم اس کو دیکھیں گے تو بیٹا ہے تو بیٹا کہہ کے بلائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ تجھے منع اس لیے کرتا ہوں کہ وہاں پر اور بھی بچے کھیلتے ہوں گے، کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے باپ نہیں ہوں گے، جب تو بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلائے گا نا تو انہیں اپنی ماں کی یاد آ جائے گی، انہیں اپنے باپ کی یاد آ جائے گی کہ کاش آج ہمارے بھی ماں باپ ہوتے تو ہمیں بھی بیٹا کہہ کے بلایا کرتے، تو ان کے دل غمگین ہو جائیں گے۔ تو حضور کتنی شفقت کرتے، کتنے رحیم ہیں، کتنے رحم دل ہیں، کہتے ہیں بیٹا کہہ کے مت بلانا۔ تو جس کا بچہ ہوتا ہے اسے بہت پیار ہوا کرتا ہے۔ حضرت زید کے جب والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا وہاں ہے تو حضرت زید اور ان کے بھائی یعنی ان کے چچا فدیے کی رقم لے کے حضرت زید کے پاس گئے، اور حضرت زید کے پاس گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تو قیدیوں کو رہا کرتے گئے، آپ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں میرا بیٹا ہے جو کہ آپ کی قید میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کس کی بات کرتے ہو؟ کہا آپ کی بارگاہ میں میرا بیٹا زید ہے، فدیے کی رقم لے لو اور وہ مجھے دے دو، میرے بیٹے سے مجھے بہت پیار ہے۔ حضور فرماتے کیسی باتیں کرتے ہو، یہ فدیے کی رقم آپ رکھو، آپ کا بیٹا ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے نا تو لے جاؤ، اور اگر وہ یہاں رکنا چاہتا ہے تو اسے روک دو۔ تو حضرت زید کو بلایا گیا، حضور نے فرمایا زید انہیں جانتے ہو؟ تو حضرت زید کہتے ہیں ہاں یہ میرے پاپا ہیں اور یہ میرے چاچا ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تم انہیں بھی جانتے ہو اور مجھے بھی جانتے ہو، اگر ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اور اگر یہاں رکنا چاہتے ہو تو رک جاؤ۔ تو حضرت زید کہتے ہیں گویا کہ انہوں نے اپنی زبان میں کہا ہوگا تیرے قدموں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اعلیٰ فرماتے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کے یہاں کی غلامی بہتر ہے، میں آپ کے علاوہ میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میرے باپ میرے چچا یہاں موجود ہے لیکن میں اپنے چچا اور باپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ جب حضور نے حضرت زید کی یہ محبت بھری باتیں سنی تو حضرت زید کو گود میں اٹھا لیا اور کہنے لگے، فرمانے لگے یہ میرا بیٹا ہے، آج سے میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، یہ آج سے میرا بیٹا ہے۔ تو یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ تم مومن تب ہو سکتے ہو کہ جب سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، تو حضرت زید نے بتایا کہ محبت کیسے کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ ہاں ان کے سامنے سب کو چھوڑ دیا، ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار اولاد پیسہ روپیہ سب حضور پہ قربان کر دیا۔ اس طریقے کی یہ حضور سے محبت ہوا کرتی ہے، اور جسے حضور سے محبت ہو جائے تو پھر اس کی اگر جان بھی کوئی لے تو وہ یہی کہتا ہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ علامہ تحسین جیلانی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت۔ تو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو حضور سے محبت کرنا ہوگا، حضور کو راضی کرنا ہوگا، اور حضور سے تو جو حضور کو دیکھتا ہے حضور کے بارے میں سنتا ہے اسے حضور سے پیار ہو جاتا ہے، اسے حضور سے عشق ہو جاتا ہے۔ اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے جب حضور کو دیکھا کرتے ہیں تو انہیں بھی حضور سے عشق ہو جایا کرتا ہے، اور ایسا عشق ہوتا ہے، ایسی محبت ہوتی ہے کہ زمانہ ان کی مثالیں دیا کرتا ہے، زمانہ ان کی باتیں کیا کرتا ہے۔ مدینے میں ایک یہودی تھا، اسے حضور سے پیار ہوا تھا، اسے حضور سے محبت ہوئی تھی۔ مدینے میں ایک یہودی تھا،
جو کہ حضور کو ہر وقت برا بھلا کہتا. اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا, وہ سنتا تھا کہ یار میرے گھر میں حضور کی اتنی باتیں کیوں ہوتی ہیں, ہمارے گھر میں حضور کو اتنا برا بھلا کیوں کہا جاتا ہے. اچھا جس کو اتنا برا بھلا کہا جاتا ہے ایک بار اس کو جا کے تو دیکھیں وہ ہے کیسا, اس کا چہرہ کیسا ہے, اس کی رنگت کیسی ہے, وہ کتنا خوبصورت ہے یا کیسا ہے, ذرا اس کے پاس جا کے تو دیکھیں. تو اس بچے کو تڑپ ہوئی حضور سے ملنے کی. تو ایک دن چھت پہ چڑھا تھا, حضور نکل رہے تھے, حضور گزر رہے تھے اور وہ چھت پر چڑھا ہوا تھا. اس نے حضور کو دیکھا اور حضور نے بھیڑ کے ساتھ چل رہے تھے تو حضور کی نگاہ بھی اس کے اوپر چلی گئی. جب اس نے حضور کو دیکھا اور حضور نے اسے دیکھا تو اسے حضور سے عشق ہو گیا. عشق بھی کیسا کہ جب کسی سے عشق ہوتا ہے تو پھر ہر وقت اسی کی یاد ستاتی ہے, ہر وقت اسی کی یاد آیا کرتی ہے. یار دنیا دار سے نہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا, مدینے کے تاجدار سے عشق کرو گے تب تمہاری کامیابی ہے. تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی, تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. اسے حضور سے عشق ہو گیا, حضور سے محبت ہو گئی. اب کیا یہودی تھا, گھر پہ بتا نہیں سکتا تھا کسی کو کہ مجھے مدینے والے سے عشق ہے, مجھے مدینے والے سے پیار ہے. حضور سے عشق ہو گیا, حضور سے پیار ہو گیا. اب کیا ہے کہ ہر دن چھت پر چڑھتا یا کبھی دیوار کے پیچھے سے حضور کو دیکھا کرتا تو حضور جایا کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا, وہ چھت پر چڑھا, حضور نظر نہیں آئے. پھر چھت پر چڑھا, دوسرے دن حضور نظر نہیں آئے. پھر گلیوں میں ٹہلتا ہوا حضور کو ڈھونڈنے لگا, لیکن حضور اسے نظر نہیں آئے. اسے عشق اتنا ہو. اور جب کسی کو عشق ہوتا ہے, ایک عاشق سے کسی نے کہہ دیا تھا, میاں تم ڈھونگ کرتے ہو, دنیا کو دکھاتے ہو کہ عشق کچھ نہیں ہوتا, یہ سب ڈھونگ ہے. تو اس نے کہا تھا یار تجھے عشق ہو خدا کرے, تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر تجھے اس سے کوئی جدا کرے, تو گلی گلی پھرا کرے, اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے, تو اسی کا نام جپا کرے, پھر میں تجھ سے کہوں عشق ایک ڈھونگ ہے, تو نہیں نہیں کہا کرے, تو نہیں نہیں کہا کرے. تو اسے مدینے والے آقا سے جب پیار ہوا, عشق ہوا, مدینے کی گلیوں میں حضور کو تلاش کر رہا ہے, لیکن حضور نظر نہیں آ رہے. اب بیمار ہو گیا, بہت زیادہ بیمار ہو گیا, حضور کو تلاش کرتا, حضور نہیں ملتے. اب یہ سوکھنے لگا, اب اس کا گوشت سوکھنے لگا. ایک دن ایسا آیا کہ یہ بستر پر پڑ گیا, بستر علالت پر پہنچ گیا, اور طبیبوں نے, ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا, لیکن کسی نے اس کا علاج نہیں کر پایا, کیونکہ جو بیماری تھی وہ اس کے جسم کو نہیں بلکہ وہ اس کی روح کو لگی تھی. اور بیماری جب روح کو لگے تو پھر ڈاکٹر کیسے علاج کرے. ایک دن ایسا آیا کہ ڈاکٹروں نے اس کو منع کر دیا, طبیبوں نے منع کر دیا کہ بھائی میں اس کا علاج نہیں کر پاؤں گا. ڈاکٹروں نے کہا ہم اس کا علاج نہیں کر پائیں گے, اب یہ تو مرنے والا ہے, اب یہ اس کا آخری ٹائم آ گیا ہے, اب یہ دنیا سے چلا جائے گا. اس کے باپ نے جب سنا کہ یہ تو مرنے والا ہے, یہ دنیا سے چلا جائے گا, تو اس کے پاس آ کے کہنے لگے بیٹا تو مجھے بتا تیری کوئی آخری تمنا ہے. وہ تو سوچ رہا تھا کہ کیسے میں اپنے ابا کو بتاؤں کہ مجھے مدینے والے سے پیار ہو گیا ہے, مجھے مدینے والے سے عشق ہو گیا ہے. اس کا باپ آتا ہے اور کہتا ہے بیٹا مجھے یہ بتا کہ تیری اتنی طبیعت خراب ہو گئی. ڈاکٹر نے جواب دے دیا کیا تیری کوئی تمنا ہے, اگر کوئی تیری آرزو ہو, کوئی تمنا ہو تو میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس نے کہا ابا تمنا تو ہے, کیا آپ پوری کر دیں گے. تو اس کے باپ نے کہا بیٹا بتا تو صحیح, تیری آخری ٹائم چل رہا ہے, تو اگر ایک نہیں 1 لاکھ تمنائیں بتائے گا نا, میں 1 لاکھ تمنائیں تیری پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس نے کہا تھا ابا بس تمنا ایک ہے, آرزو اتنی سی ہے کہ مجھے مدینے والے سے عشق ہو گیا ہے, مجھے مدینے والے سے پیار ہو گیا ہے, مجھے مدینے والے سے پیار ہو گیا ہے, مجھے محبت ہو گئی ہے. ابا میری تمنا اتنی ہے کہ ایک بار میں ان کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں, ایک بار میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, ایک بار میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اس کے باپ نے سنا, کہا یہ تو کیسی تمنا کر رہا ہے, محلے والے دیکھیں گے کیا باتیں کریں گے, ہمارا دین کیا ہے, ان کا دین کیا ہے, ہم یہودی ہیں وہ مسلمان ہیں, اور تیری ایسی تمنا کہ میں پوری نہ کر سکوں. اس نے کہا ابا میرا آخری ٹائم ہے, اگر یہ میری تمنا پوری کر دیں گے تو میری روح آسانی سے نکل جائے گی, میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں, میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. جب اتنا سنا تو کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ایک خط لکھا, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خط پہنچا. حضور نے پڑھا کہ مدینے میں ایک عاشق ہے جو کہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. پورا خط تھا. حضور نے جب دیکھا تو حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ چلو مدینے میں ایک بچہ ہے, وہ مجھ سے پیار کرتا ہے, مجھ سے عشق کرتا ہے, چلو اس کو دیکھنے کے چلتے ہیں, اس کی عیادت کو چلتے ہیں. حضور اپنے صحابہ کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئے, اور جیسے اس کے گھر پہنچے نا, ابھی کیا تھا, اس کی روح نکل رہی تھی, اس کی روح نکل رہی تھی.
हुजूर उसके दरवाजे पर पहुंचे। जब हुजूर उसके दरवाजे पर पहुंचे, उसकी रूह वापस आई। उसने हुजूर को देखा, हुजूर ने उसे देखा। गोया कि हुजूर की आंखों में भी आंसू आ गए, उस लड़के की आंखों में भी आंसू आ गए। आंसू आंसू बातें कर रहे थे, मेरी दास्तान हसरत पर सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ये साहिल दिल हो जो फसाना है मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं तो मुझे सुना के रोए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान सुन्नत कॉन्फ्रेंस, फैजान सुन्नत कॉन्फ्रेंस, अल्लामा तहसीन जिलानी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना के रोए। हुजूर घर के अंदर गए, उसका सर अपनी गोद में रखा। हुजूर ने उसके सर को अपनी गोद में रखा और कहा, पता तेरी तमन्ना क्या है, तेरी आरज़ू क्या है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी एक आखिरी आपसे आरज़ू ये है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ, मैंने कभी नेकी नहीं की, मैंने कोई भी नेक अमल नहीं किए, लेकिन या रसूल अल्लाह क्या मुझे जन्नत मिल सकती है? हुजूर फरमाते हैं, पहले जन्नत का परवाना मैं तुझे देता हूँ, पहले तू कलमा पढ़ ले, पहले तू मुसलमान हो जा, और जन्नत जाने का परवाना मैं तुझे देता हूँ, जन्नत की जमानत मैं तुझे देता हूँ। जब उसने सुना कि हुजूर जन्नत की जमानत दे रहे हैं, उसने पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतना कह के, बस इतना कहना था कि उसकी रूह निकल गई, उसकी जान निकल गई और उसका इंतकाल हो गया। अब उसके बाप ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसको ले जाएं, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी नहीं बची, अब ये मुसलमान हो चुका है, अब ये मुसलमान हो चुका है और अब हम इसको अपने कब्रिस्तान में नहीं ले जा सकते। हुजूर ने अपने साहबा को हुक्म दिया कि इसके जनाजे को उठाओ, इसके जनाजे को निकालो, इसकी बारात को, और जो देखें मदीने वाले देखें कि हुजूर के आशिक का जनाजा जा रहा है, हुजूर के आशिक का जनाजा जा रहा है। उसके जनाजे को तैयार किया गया, लोग छतों पर चढ़ के फूलों की बरसात कर रहे थे। कोई अपने दरवाजे से देख रहा था, कोई अपनी छतों से देख रहा था कि ये आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हुजूर ने उसके लिए जन्नत की जमानत ली थी। उसने कोई नेकी नहीं थी, कोई नेक अमल नहीं किए थे, कोई नमाजें और उसके पास नमाजों का जखीरा नहीं था, रोजों का जखीरा नहीं था, लेकिन उसने हुजूर का कलमा पढ़ा, हुजूर ने जन्नत की जमानत ली। अब तो वो जन्नतुल बकी में दफन हो गया। हुजूर उसको दफन करके जन्नतुल बकी से जब वापस आ रहे थे तो हुजूर पंजों के बल चल रहे थे। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप पंजों के बल क्यों चल रहे हैं? आप पंजों के बल क्यों चल रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया, तुम्हें पता नहीं, जब से मैंने जन्नत की जमानत ली है और फरिश्तों को मालूम चला गए, इतने फरिश्ते आ गए हैं, इतने फरिश्ते आ गए हैं कि यहाँ पैर रखने की जगह बाकी नहीं है। ये हुजूर के उम्मती की बात हुआ करती है, ये हुजूर के आशिक की बात हुआ करती है, हुजूर से मोहब्बत करने वालों की बात हुआ करती है। आज जरा हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम कितना गुनाह करते हैं, हम कितने नेक अमल करते हैं, कितनी ज्यादा हमारे अंदर बुराइयां हैं। जिना हमारे अंदर है, चोरी हमारे अंदर है, शराब नोशी हमारे अंदर है। हम क्या करते हैं, फौरी तौर पर अभी हम तकरीर कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग सुन रहे हैं, अभी क्या है, अभी आप कहेंगे बहुत अच्छा बयान है, बहुत अच्छा बताया था, तौबा 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 करके निकलेंगे, लेकिन फिर क्या, अय्याशी करने वाला अय्याशी पे लग जाएगा, जिना करने वाला जिना पे लग जाएगा, शराब नोशी करने वाला शराब नोशी पे लग जाएगा। लेकिन तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है। जब हम नेक बातें कोई सुनते हैं, जब डर की कोई बातें सुनते हैं, अल्लाह की तरफ से कोई अजाब की बातें सुनते हैं, तो हम फौरी तौर पर तौबा करते हैं, फौरी तौर पर हमें ऐसा लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर जब उस लज्जत के करीब जाते हैं फिर वही शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि इस तरीके के करने वालों का अंजाम क्या होता है? आपने सुना बगदाद शरीफ के अंदर एक भी मुसलमान बाकी नहीं बचा था। क्यों? इन्हीं वजहों से। सब नमाज भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे। कुछ ऐसे थे कि नेक लोग थे, लेकिन कुछ ऐसे थे और उन बुरों की वजह से, वो कहते ना कि गेहूं के साथ गुण भी पिस जाते हैं, तो इसी तरीके का मामला हो जाता है। तो बगदाद शरीफ के अंदर क्या था, एक हलाकू नाम का बादशाह था और वो क्या करता था, उसने ये मुहिम बनाई थी कि हम बगदाद के अंदर से एक एक मुसलमान को काट देंगे, एक एक मुसलमान को मार देंगे। उसने अपने सिपाहियों को भेजा और ये क्या करते थे, शराब नोशी इनमें थी, शराब नोशी इनमें थी, जिनाकारी इनमें थी, सारे गुनाह इनके अंदर थे।
اب یہ اس نے بادشاہ نے جب ان کو بھیجا اپنی فوج کو کہ جاؤ بغداد کے اندر ایک ایک کو کاٹ کے رکھ دینا، ایک ایک کر کو تباہ کر کے رکھ دینا، پھر ہم شراب پیئیں گے وہاں بیٹھ کے۔ تو پوری فوج آئی، جب دیکھا کہ فوج آ رہی ہے بغداد شریف کی طرف، تو کیا ہوا، جتنے مسلمان تھے سب کے سب ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ گئے، حضرت جام رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ والے، اے حضرت جام، آج ہمیں بچا لیجئے، وہ ہلاکو بادشاہ کی فوج آ رہی ہے، ہمیں تباہ کر دے گی، ہمیں مار دے گی، آج ہمیں بچا لیجئے۔ تو حضرت جام کیا کرتے ہیں، یہ اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے، ان کے پاس ایک کٹورا تھا، انہوں نے اپنے کٹورے کو پلٹا، جیسے ہی کٹورا پلٹا پورا بغداد اسی کٹورے کے اندر سما گیا۔ یہ اللہ والوں کا پاور ہوا کرتا ہے، اللہ والوں کی طاقت ہوا کرتی، پورا کٹورا پلٹا اور بغداد اس کے اندر سما گیا۔ اب کیا فوج وہ جتنے سپاہی تھے ڈھونڈتے رہے کہ بغداد نظر نہیں آ رہا، بغداد کہاں چلا گیا؟ اور کیا ہلاکو بادشاہ کے پاس گئے، کہا بغداد نظر نہیں آیا۔ کہا تم کیسی بات کرتے ہو، بغداد تو سامنے ہی ہے اور تمہیں بغداد نظر نہیں آیا؟ کہا ہاں جی بغداد نظر نہیں آیا۔ کہا چلو کوئی بات نہیں۔ ادھر وہ شانت ہوئے، اب ادھر ان کو جب پتا چلا نا کہ اب کچھ ہم پر مصیبت آنے والی نہیں ہے، فوج چلی گئی، سپاہی چلے گئے واپس، جام رحمت اللہ علیہ کے پاس انہوں نے توبہ کی تھی کہ آج سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جب گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو مسلط فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر ظالم بادشاہ کو مسلط فرما دیتا ہے جب ظلم زیادہ بڑھنے لگتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ بغداد جب نظر نہیں آیا تو سپاہی لوٹ گئے۔ اب انہیں کیا موقع مل گیا کہ ارے اب تو مصیبت چلی گئی، اب یہ شراب پینے والا شراب پینے لگا، عیاشی کرنے والا عیاشی کرنے لگا، زنا کرنے والا زنا میں لگ گیا، تو جو گناہ کرتا تب وہ اس گناہ میں ملبس ہو گیا۔ تھوڑی دنوں کے بعد کیا دیکھتے ہیں، پھر ہلاکو بادشاہ کی فوج آ رہی ہے، پھر اس کے سپاہی آ رہے ہیں، جب ان کے گناہ زیادہ بڑھے تو ان کی فوج پھر ادھر سے آئی۔ اب انہوں نے سوچا اب تو پھر مار دیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے، پھر اللہ والے کی بارگاہ میں گئے، حضرت جام کے پاس گئے، کہنے لگے اے اللہ والے آج ہمیں پھر بچا لو، وہ آئیں گے مار دیں گے، وہ آئیں گے ہم تو بالکل مارے جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اللہ والے ہمیں بچا لو۔ حضرت جام نے اپنے کٹورے کو پلٹا، اپنے کٹورے کو پلٹا، کیا ہوا، پھر بغداد اسی کٹورے میں سما گیا اور وہ لوگ بچ گئے۔ پھر سپاہی واپس چلے گئے، جب سپاہی واپس چلے گئے تو پھر انہوں نے ابھی توبہ کی تھی، لیکن جب مصیبت سر سے ٹلی، ہمارے اندر بھی یہی موجود ہے، جب مصیبت آتی ہے تو ہم توبہ کرتے ہیں، ابھی مصیبت آئے، کتنی بڑی مصیبت آ جائے تو ہم ایسی توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی بھی وہ کام نہیں کریں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں آج کے بعد ایسے کام نہیں کریں گے وہ نہیں، لیکن جب مصیبت سر سے چلی جاتی ہے، ٹل جاتی ہے، تو پھر اسی کام پر ملبس ہو جاتے ہیں، اسی میں لگ جایا کرتے ہیں۔ تو جب انہیں پتا چلا کہ سپاہی چلے گئے، واپس چلے گئے، تو انہوں نے کیا کیا، پھر وہی عیاشیاں کرنے لگے، پھر وہی گناہوں پہ ملبس ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ہلاکو بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ پھر چلا، کہا تم لوگ بے وقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں کیسے نظر نہیں آتا بغداد، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ہلاکو بادشاہ اپنی پوری فوج کو لے کے آیا، جب انہیں پتا چلا کہ ہلاکو بادشاہ آ رہا ہے اور آج تو مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، پھر اللہ والے کی بارگاہ میں گئے، اللہ والے مجھے بچا لو، اے جام رحمت اللہ علیہ مجھے بتا لو، آج اگر آپ نے نہیں بچایا تو ہم لوگ مار دیے جائیں گے۔ حضرت جام نے اپنے کٹورا پلٹنا چاہا، جیسے ہی کٹورا پلٹنا چاہا آواز آئی، اے جام آج نہیں، آج کٹورا نہیں پلٹا جائے گا، آج انہیں نہیں بچایا جائے گا، اگر آج بھی تم انہیں بچا لو گے تو پھر یہ عیاشیوں پہ لگ جائیں گے، پھر یہ گناہ کرنے لگیں گے، تم انہیں کتنی چھوٹ دو گے؟ آواز آئی، حضرت جام نے کٹورا نہیں پلٹا، پھر کیا ہوا، ہلاکو بادشاہ نے آ کے ایک ایک کے سروں کو کاٹا تھا اور ان کے سروں کے مینار تعمیر کر کے ان کے سامنے شراب پی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، جس دن سے ہم یہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، آج کے بعد ہم کبھی ان گناہوں کو نہیں کریں گے جو گناہ کر رہے ہیں، دوبارہ کبھی ان گناہوں کے قریب نہ جائیں، تو انشاءاللہ آپ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ بس آئیں تو اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ تو بلاتا ہے میرے بندے آ تو صحیح، میں تیری توبہ قبول فرمانے والا ہوں، میں تجھے معاف فرمانے والا ہوں، تو نے کتنے بھی گناہ کر دیے، تو نے کتنے بھی گناہ کر دیے، لیکن اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو ایسے ہی معاف فرما دے گا اگر تم سچی توبہ کرو گے، ایسے گناہ معاف فرما دے گا جیسے تم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں، ایسے تم ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ ایسے تمہیں معاف فرما دے گا۔ میں آخری بات کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں کہ بس اپنے دلوں کو تبدیل کر لیں۔ ایک انسان نے خواب دیکھا، ایک شخص نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر یہ اتنی بڑی بڑی باتیں موجود ہیں، اتنی نصیحت کی باتیں موجود ہیں، جس نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک انسان نے خواب دیکھا کہ اسے ایک شیر دوڑا رہا ہے
اور وہ بھاگ رہا ہے، شیر دوڑا رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، بھاگتے 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 وہ ایک درخت کے پاس ٹھہرا۔ اب اس نے سوچا کہ درخت پر چڑھ جائیں گے تو شیر سے بچ جائیں گے۔ درخت کے پاس جیسے ہی رکا تو وہاں دیکھتا ہے کہ ایک بہت بھاری گڑھا ہے، ایک گڈھا کھدا ہوا ہے، اس میں دو کالے کالے سانپ ہیں، ایک کالے رنگ کا ہے، دوسرا بھی کالے رنگ کا ہے، دو اژدہے ہیں۔ اب اس نے کیا دیکھا کہ اس پر کود گیا اور اس پیڑ پر بیٹھ گیا، لیکن اس کی تو اب وہ حالت اس لیے خراب تھی کیونکہ نیچے دو کالے کالے سانپ تھے، گڑھا تھا اور شیر دوڑا رہا تھا، شیر اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ جب یہ اس پر بیٹھا تو بیٹھا ایسی ڈال پر جو ٹوٹنے والی تھی، جس کو دو چوہے کھتر رہے تھے، ایک کالے رنگ کا چوہا کھتر رہا تھا، ایک سفید رنگ کا چوہا کھتر رہا تھا، دو چوہے کھتر رہے تھے۔ لیکن اب یہ سوچنے لگا کہ اگر یہ ڈال ٹوٹی تو میں اس کے اندر گر جاؤں گا۔ اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے اوپر ایک بوند ٹپکی، اوپر دیکھا تو شہد کا چھتا لگا ہوا تھا اور شہد کے چھتے سے شہد ٹپک رہا تھا۔ اس نے اپنے منہ کو اٹھایا اوپر، منہ کھولا، شہد کا جو رس تھا وہ اس کے اندر گرنے لگا۔ اب یہ اس شہد کے لذت میں آ گیا، اس شہد کو چوسنے لگا، اس کو کھانے لگا۔ اب یہ بھول گیا کہ اسے شیر دوڑا رہا ہے، اب یہ بھول گیا کہ جس ڈال پر یہ بیٹھا ہے وہ ڈال ٹوٹنے والی ہے، یہ بھول گیا اس کو دو چوہے کتر رہے ہیں، اب یہ بھول گیا کہ نیچے گڑھا ہے، اس میں دو کالے کالے اژدہے ہیں، دو کالے کالے سانپ ہیں، یہ بھول گیا اور یہ اس شہد کے نشے میں آ گیا، اس شہد کی لذت میں آ گیا۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ ڈال ٹوٹی اور یہ گڑھے میں گر گیا اور دو کالے جو سانپ بیٹھے تھے انہوں نے اس کو ڈس لیا، جیسے ڈسا ویسے ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور اچانک سے بیٹھ گیا، اٹھ کے ڈر گیا۔ اچانک سے اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت ڈرا، رونگٹے کھڑے تھے، فوراً بھاگتا ہوا گیا اللہ کے ولی کے پاس۔ ایک اللہ والے تھے، وہ دلوں کے حال کو جانتے تھے، ان کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا اے اللہ والے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتائیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ ان اللہ والے نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے سارا کچھ بتایا، شیر دوڑا رہا ہے، ایسا 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 ایسا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہا یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے نا، جو تجھے شیر دوڑا رہا تھا وہ کوئی شیر نہیں تھا۔ کہا کیا تھا؟ کہا وہ تیری موت تھی، جو تجھے شیر کی شکل میں تجھے دوڑا رہا تھا وہ تیری موت تھی، وہ کوئی شیر نہیں تھا۔ کہا اچھا، کہا وہ گڑھا کیا تھا؟ کہا جو گڑھا تھا وہ تیری قبر تھی۔ کہا قبر تھی؟ کہا وہ تیری قبر تھی۔ کہا وہ کالے کالے سانپ کیا تھے؟ کہا جو کالے کالے سانپ تھے وہ تیرے گناہ تھے، تو جانے انجانے میں گناہ کر دیتا ہے، تجھے لگتا ہے یہ چھوٹا گناہ ہے، تو کسی سے مذاق کرتا ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں، بھتیجے سے مذاق کر رہا ہے، اگر کسی کا چچا ہے تو چچا بھتیجے سے مذاق کر رہا ہے، کوئی کسی سے مذاق کر رہا ہے، مذاق میں وہ ایسی غلط باتیں بول دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، لیکن ہاں وہ گناہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، ان کے عذاب تھوڑی ہوگا، ہر گناہ کا عذاب پڑے گا۔ تو کہا وہ تیرے جو وہ گناہ تھے، جو کالے کالے سانپ تھے وہ گناہ تھے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا جس ٹہنی پر میں بیٹھا تھا، جس ڈال پر میں بیٹھا تھا وہ ڈال کیا تھی؟ کہا وہ تیری زندگی تھی۔ زندگی تھی؟ کہا وہ تیری زندگی تھی۔ اچھا اس کو دو چوہے کتر رہے تھے، ایک کالے رنگ کا تھا، ایک سفید رنگ کا تھا۔ کہا وہ تو چوہے تھوڑی نہ تھے۔ کہا پھر کیا تھا؟ کہا وہ رات اور دن تھے، رات آتا ہے دن چلا جاتا ہے، رات آتی ہے رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے تیری زندگی کے دن ختم ہوتے جا رہے ہیں، تیری زندگی کے دن گھٹتے جا رہے ہیں، اور جس دن تیری زندگی پوری ہو جائے گی موت کا فرشتہ آ جائے گا، تیری روح کو لے کر چلا جائے گا۔ آج ہم اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں، جنم دن مناتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہماری عمر بڑھ گئی، کسی کی 40 سال، کسی کی 20 سال، کوئی 30 سال پہ بنا رہا ہے، ہر سال کے سال بنا رہا ہے، اسے لگتا ہے کہ میری عمر بڑھتی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں عمر گھٹ رہی ہے۔ مان لیجئے کسی کی 60 سال عمر ہے، اس کی 40 ہو گئی، اب اگر 41 ہوا، اب وہ جنم دن منا رہا ہے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے تو 20 ہی سال کم ہے، 20 سال میں اس کی پوری ہو جائے گی، اب وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ تو یہ اپنی زندگی میں ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، آپ توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن وہ ایک شخص قبرستان میں کھڑا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آج جو مردے ہیں نا، جو قبر میں چلے گئے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ توبہ کر نہیں سکتے، یہ اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ مر چکے ہیں، چلے جا چکے ہیں یہاں سے، لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے گا۔ تو اس نے کہا کہ وہ ٹہنی کیا تھی؟ کہا وہ تیری زندگی تھی، وہ دو چوہے جو تھے نا کالے اور سفید رنگ کے، وہ رات اور دن تھے،
رات آتا ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات جاتی ہے، اس طریقے سے وہ زندگی کے دن ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جب تیری زندگی کے دن ختم ہوئے تو تیری موت آ گئی اور وہ ٹہنی گر گئی۔ کہا ٹھیک ہے وہ مجھے سمجھ میں آ گیا، لیکن جو اوپر وہ شہد کا چھتا تھا وہ کیا تھا؟ جس کے منہ میں آنے سے میں بھول گیا کہ مجھے شیر دوڑا رہا ہے، میں بھول گیا کہ جس ٹہنی پر بیٹھا ہوں وہ ٹوٹنے والی ہے، میں ساری چیزیں بھول کے اس شہد کی لذت میں آ گیا، اس شہد کے نشے میں آ گیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ اللہ والے کہتے ہیں وہی تو دنیا کا مزہ تھا، وہی تو دنیا کا مزہ تھا۔ جب تو دنیا کے مزے میں پڑا تو بھول گیا کہ تجھے مرنا ہے، تو بھول گیا کہ تجھے موت آنی ہے، لیکن نہیں، تو اس دنیا کے نشے میں آ گیا، دنیا کی طرف آ گیا اور تو ساری چیزوں کو بھول گیا، اسی لیے تیری ٹہنی ٹوٹی، تیری زندگی ختم ہوئی اور تیری موت آ گئی۔ تو ابھی تیرے پاس وقت ہے بیٹا، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی وقت اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور عریضہ پیش کر دیا، یا اللہ مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں ابھی تک، جو میں گناہ کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ سچے دل سے توبہ کی تو جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اور ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی بھی گناہ نہیں کیے۔ عاشقوں کی یہ سجتی رہے محفلیں، عاشقوں کی یہ سجتی رہے، اور میں عشق کے گیت گاتا رہوں، محفلیں عاشقوں کی یہ سجتی رہے، محفل عاشقوں کی یہ سجتی رہے، اور میں عشق کے گیت گاتا رہوں، محفل عاشقوں کی یہ سجتی رہے، اور میں عشق کے گیت گاتا رہوں، اور میں عشق کے گیت گاتا رہوں۔ یا خدا مجھ کو بھی طرز حسان دے، یا خدا مجھ کو بھی طرز حسان دے، عشق میں بھی نعتیں سناتا رہوں، یا خدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علامہ تحسین جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک دن آرزو پوچھ بیٹھے نبی، ایک دن آرزو پوچھ بیٹھے نبی، ایک دن آرزو ایک دن آرزو پوچھ بیٹھے نبی، ایک دن آرزو پوچھ بیٹھے نبی، ایک دن آرزو پوچھ بیٹھے نبی، بولے ابو بکر ہے دل کی حسرت یہی، ایک دن آرزو پوچھ بیٹھے نبی، بولے ابو بکر ہے دل کی حسرت یہی، بولے ابو بکر ہے دل کی حسرت یہی، سامنے آپ ہو آپ کی نعت ہو، سامنے آپ ہو آپ کی نعت ہو، اور میں آپ پر سب لٹاتا رہوں۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر خلیفہ اول، فیضان سنت کانفرنس، سبحان اللہ، بہت اچھا نصیب بھائی، عاشقوں کی
سجتی رہے. اور اگلا شعر سماعت فرما لیں. گفتگویں چلیں گفتگویں چلیں گفتگویں چلیں ان کے دربار کی بات ہوتی رہے ان کے ہر یار کی. گفتگویں چلیں ان کے دربار کی بات ہوتی رہے ان کے ہر یار کی. گفتگویں چلیں گفتگویں چلیں ان کے دربار کی بات ہوتی رہے ان کے ہر یار کی بات ہوتی رہے ان کے ہر یار کی. ان کے ہر یار کے ناز و انداز کو ان کے ہر یار کے ناز و انداز کو اپنے سینے کے اندر بٹھاتا رہوں محفلیں عاشقوں کی یہ سجتی رہے. اور اگلا بہت پیارا شعر سماعت فرمائیں. ایک بار سارے مل کے کہہ دیں سبحان اللہ. او بات ہوتی رہے ان کے دربار کی ان کی باتوں کی باتیں کروں رات بھر ان کی باتوں کی باتیں کروں رات بھر ذکر ان کا سناؤں سنوں رات بھر. ان کی باتوں کی باتیں کروں رات بھر ذکر ان کا سناؤں سنوں رات بھر ذکر ان کا سناؤں سنوں رات بھر. رات بھر حسن پر ان کے ہوں تبصرے رات بھر حسن پر ان کے ہوں تبصرے رات بھر حسن پر ان کے ہوں تبصرے رات بھر ان پہ دل میں لٹاتا رہوں محفلیں عاشقوں کی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.